बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। अब अपोजिशन लीडर कौन होगा, इमरान खान जेल में बैठ के कौन सी बातें कर रहा है और वो अब किसका दोबारा लाडला बनने की कोशिश कर रहा है, और जिन्होंने लाडला बनाना था उनका इसके बारे में क्या कहना है। फिर दूसरा, इलेक्शन मुलतवी करवाने की फिर कोशिशें, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, जो इस हवाले से दो टोक फैसला कर चुके, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो इसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। अपने कमेंट्स आप लोग देते रहते हैं, आपका शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों पै दर पै मुलाकातें हुई अहम सियासतदानों की अहम शख्सियात के साथ, और अहम शख्सियात थी फैसला साज कुव्वतें कह लें आप उनको। बड़ी हिलजुल रही पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। कुछ पैगामात का तबादला हुआ और उस पैगामात के तबादले के बाद ये तय पा गया कि जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही करवाए जाएं। तजवीज़ रखी गई, सर्दी बहुत है, हालात ठीक नहीं, 3 से 6 महीने आगे ले जाते हैं। आसिफ जरदारी को बुलाया, नवाज शरीफ को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, एक और अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की, सारी सिचुएशन सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने भी और मियाँ साहब ने भी, कि देखिए बात यह है कि अगर इलेक्शन अनाउंस ना होते, उनकी डेट अनाउंस ना होती, तो फिर तो हमारे लिए ये आसान था कि हम 3 से 4 माह इलेक्शन मुलतवी करने की हमायत कर देते, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान एक कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन चूंकि अब डेट आ गई, बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए, अरबों रुपया लग गया, स्टाफ की तरबियत हो गई, तो फिर ये इलेक्शन अब मुलतवी करना मुमकिन नहीं होगा, सब ने कहा। और नवाज शरीफ और जरदारी ने तो यहाँ तक कहा कि साहबान, अगर इलेक्शन 3 से 6 माह मुलतवी हो गए तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो हमारा वर्कर है, जो हमारा कारकुन है, वो फिर बदल होगा। आप लोग पता नहीं इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, वो किसी और तरफ जा सकता है। इमरान खान पहले आपके खिलाफ है, इलेक्शन ना होने की सूरत में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो भी उसके साथ खड़ी हो गई, तो आप लोगों की मुश्किल बढ़ेगी। समझ आ गई, तय कर लिया गया कि ठीक है जी, एक फैसला फिर ले लिया गया। फिर बाज़ जगहों पे यकीन दहानियाँ थीं, और एक अहम शख्सियत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं करवाते तो मुझे आप इस ओहदे पर नहीं देखेंगे। परेशानी बढ़ गई, क्या करें, हालात को किस तरफ लेकर जाए, किस तरह मामलात को संभालें, परेशानी बढ़ गई। बहरहाल ईरान वाला मामला हुआ, तय हो गया, और अब इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद सब इस चीज़ के ऊपर आ गए कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, और उस 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं उसका सिलसिला भी जारी व सारी है।
اب دوسری طرف آ جائیں، جو صاحب قیدی نمبر 804 بہت مشہور ہے نا جی آج کل، اڈیالہ بمقام اڈیالہ جیل، اب وہ روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کو دیکھ کر ان کی وہ گفتگو کرنے کی رال ٹپک پڑتی ہے، روزانہ نت نئے عجوبہ بلکہ عجیب و غریب قسم کے بیانات داغتے ہیں، اور نئے بیان میں کہا کہ میں تو ماشاء اللہ کی نرسری میں نہیں پلا۔ تو مجھے بات یاد آ گئی، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم کا دور تھا 2002 کا، جب ریفرنڈم ہوا تو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس ریفرنڈم کی حمایت کی، کھلم کھلا حمایت کی تھی۔ مانگا کیا تھا کہ مجھے وزارت عظمیٰ دے دو۔ تاریخ کا حصہ ہے یہ باتیں، مشرف نے خود کہا یہ بات، مانگا کیا تھا جی مجھے وزارت عظمیٰ دے دو، اس وقت 20 سال پرانی بات۔ تو مشرف نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ مشرف نے کہا تھا تمہاری اوقات 5-7 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر جب 2002 کا الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ موصوف کو 1 سیٹ ملی تھی میاں والی سے، اور وہ بھی ہار گئے تھے، یہ بھی بتا دو ہار گئے تھے، وہ سیٹ بھی دلوائی گئی، منتیں ترلے کر رہا تھا یہ کہ خدا کے واسطے مجھے اسمبلی میں پہنچاؤ، یہاں تک آ گیا تھا۔ پھر 2018 دیکھ لیں، یہ میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے، 2018 دیکھ لیں، نہیں بیٹھے تھے کیا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں؟ کس طرح جہانگیر ترین کے جہاز کا جو کردار تھا کسی سے پوشیدہ ہے کیا؟ بلکہ بڑی بے شرمی سے، ڈٹائی سے وہ تصویریں، وہ ویڈیوز میڈیا کو جاری کی جاتی تھی۔ علیم خان سے لے کر پھر ملک ریاض وغیرہ کے پیسے کا بے دریغ استعمال بھول گئے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ الیکٹیبل کٹھے کر کے کس نے دیے تھے؟ اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، مطلب یہ تھا۔ پھر اقتدار میں آ گئے تو مخالف سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا۔ یہ منع کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ کہ آپ کا کام نہیں، قطع نہیں، اصل مسئلہ یہ اپوزیشن ہے، ان کو رگڑا لگایا، اور آج یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بل بوتے پہ آ گیا ہوں، بل بوتے پہ سیاستدان بنا ہوں۔ کمال بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے، حقائق کو مسخ کرنا، جھوٹ بولنا، اس پہ شخص پہ ختم ہے۔ یو ٹرن لینا تو یہ تو یو ٹرن کنگ ہے، بلکہ مہا کنگ ہے۔ اب کہتا ہے میں تو جی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے؟ شاطرانہ عادت ہے اس کی کہ ساری شروع سے ہی کہ ساری ناکامیوں کا، کمزوریوں کا، خامیوں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا، بلنڈرز کا یہ ملبہ دوسروں پر ڈالتا ہے، اور خود کو کہتا ہے جی میں تو صادق اور امین تھا، میں تو معصوم تھا، میں تو جناب روٹی کو چوچی کہتا تھا، میں تو، اور ساری اگر دوسرے کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، جب کوئی کامیابی ملتی ہے پھر کریڈٹ خود لے لیتا ہے۔ پرانی عادت ہے اس کی۔ اس کے یاروں دوستوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ اس نے دغا کیا 2 نمبری کی۔ حقیقت یہی ہے کہ صاحب جو ہے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کو حکومت لینا آپ کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ان اداروں کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنا اس ملک کے ساتھ ایک سنگین غلطی تھی، جس کا ازالہ اب ادارے کر رہے ہیں، کریں گے، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور اصل تکلیف ہی ان کو یہی ہے، قیدی نمبر 804 کو، کہ اب میں لاڈلا کیوں نہیں رہا، مجھے لاڈلا کیوں نہیں بناتے۔ کہتا 19 ماہ ہو گئے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، کیوں کرے بھائی تم سے بات؟ تم انارو مانگتے ہو، کیوں کرے تم سے بات؟ وہ کہتے اپنی بات کرتے گئے۔ رہی بات، اب کہا گیا 8 فروری کو، تو ان کو رپورٹیں مل گئی، سب کو کرنا کیا چاہتا ہے، A B C D E F G یا جتنے مرضی پلان بنا لو، ان کو رپورٹیں مل گئی، بندے ان کے ادھر ہوتے ہیں کہ 9 مئی کی تو منصوبہ بندی ناکام ہوگی، اب یہ 8 فروری کو حملے کرنا چاہتا ہے، 9 مئی سے زیادہ کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دو۔
اب اور اپنی ہدایات لوگ ملنے آتے ہیں تو ان کو ہدایات دے رہا ہے کہ کس طرح ساتھیوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ کرنا کیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان تک پہنچ گئی. انہوں نے طے کر لیا. انہوں نے کہا بھائی نکلو باہر. پھر 8 فروری کو گڑبڑ کر کے دیکھنا. پھر 9 مئی تو ابھی ہمیں یاد ہے نا، پھر جو 8 فروری ہوگا وہ تمہیں ساری زندگی نہیں بھولے گا. اب ایک چیز تو یہ مان گیا نا، ایک چیز تو یہ مان گیا کہ میں ہار اپنی مان گیا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. بیٹھے بھائی، آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، آپ کو ملنی ہے اپوزیشن ہے، لیکن سوال یہ ہوگا کہ پھر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. بڑا سوال تو ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، کہ تم تو جیل میں ہوگے، باہر نہیں آ سکتے. پیپلز پارٹی تحریک انصاف اگر چلی گئی وہ تو جا نہیں سکتی. سب آزاد ہیں، آزاد کس طرف جائیں گے؟ بہرحال دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد.